پھر اللہ نے حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی، اے اللہ میرے بچہ پیدا ہوگا مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بیٹی ہے، یہ کیسے خدمت کرے گی؟ اللہ کو معلوم تھا کہ اس بیٹی کے بطن سے ایک پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کروں گا۔ بہرحال حضرت مریم کی کفالت حضرت مریم کے خالو زکریا علیہ السلام نے کی۔ حضرت مریم بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، پاک دامن تھیں، تو حضرت مریم کو کے ساتھ کرامتیں بھی ہوتی تھی، بے موسم پھل ملا کرتے تھے۔ حضرت زکریا کے بڑھاپے میں اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریا جب محراب میں داخل ہوئے تو حضرت مریم کے پاس پھل دیکھا، پھل دیکھتے تھے، پوچھتے تھے یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ وہ کہتی بھئی اللہ دیتا ہے مجھے اپنی مرضی سے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، فوراً زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا، تو مجھے بڑھاپے میں اولاد چاہیے۔ اور زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتوں نے ندا لگائی کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تجھے بیٹا بھی ملے گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، سیدن سردار بھی ہوگا، حصور پاک دامن بھی ہوگا، نبیًا نبی بھی ہوگا۔ تو 3 کوالٹی اللہ نے صفات بیان کی، ایسا بیٹا تجھے ملنے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام حیران ہوتے ہیں، اللہ میرے گاں سے بیٹا پیدا ہو گیا، میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ بھی ہے، بڑھیا بھی ہے، تو میری بیوی جو ہے وہ تو بوڑھی بھی ہے اور بانجھ بھی ہے، میرے کیسے؟ ابھی دیکھیں خود ہی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، جب قبول ہو گئی تو خود ہی اشکال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہ اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور سورہ مریم میں فرمایا کہ میں نے تجھے بھی تو ایک پانی سے پیدا کیا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا تو جو اللہ پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا۔ زکریا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے اللہ جب میری زوجہ کو حمل ٹھہر جائے، تو دیکھیں اس زمانے میں نہ تو الٹرا ساؤنڈ کا کوئی سسٹم تھا، بہت عرصے بعد پتہ چلتا تھا کہ زوجہ کو حمل ہے، تو اے اللہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، کتنے عرصے بعد اولاد مل رہی ہے۔ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، پیغمبروں نے بھی مانگی اللہ سے اولاد، تو اے اللہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے اولاد ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اے زکریا تیری زبان بند ہو جائے گی، تو صرف اشاروں سے لوگوں سے 3 دن تک بات کرے گا، جب تیرے ساتھ ایسا ہو تو سمجھ لے کہ تیرے ہاں خوشخبری ہے۔ واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ پھر اللہ نے دوبارہ حضرت مریم کا بیان کیا کہ مریم علیہ السلام جو تھیں ان کو فرشتوں نے آ کے بتایا، یہ الہام ہوتا ہے جو غیر پیغمبر پر بھی ہوتا ہے، کہ فرشتوں نے آ کے بتایا اے مریم اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے، وطہرک کی تجھے پاکیزہ بنایا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں میں اللہ نے تجھے منتخب کیا، اقنوتی لربی کی تو نے اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے۔ تو دیکھیں عورت اللہ کی نظر میں بڑی بننا چاہتی ہے تو آج بھی اس کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی۔ واسجدی ورکعی، اور سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جیسے دوسرے لوگ رکوع کرتے ہیں تو بھی رکوع کر، تو بھی نماز پڑھ۔ تو نماز کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے مریم سے کہا کہ فرشتوں نے مریم سے کہا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی، کلمے کا مطلب اللہ کے کلمے سے وہ پیدا ہوں گے، اللہ کے کلام کن کی طاقت سے پیدا ہوں گے، باپ کے بغیر، اس لیے حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ اسمہ المسیح، جن کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، وہ عیسیٰ ہوں گے، ابن مریم ہوں گے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کو عزت دوں گا، آخرت میں بھی ان کو عزت دوں گا، ومن المقربین، میرے قرب والوں میں سے ہوں گے۔ اب حضرت مریم پریشان ہے کہ نہ صرف یہ کہ بغیر شوہر کے بچے کی خوشخبری مل رہی ہے، بلکہ بچے کی یہ صفات بھی ہیں، ان کا نام بھی بتایا جا رہا ہے، اور اللہ نے بتایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ماں کی گود میں بھی وہ لوگوں سے ہم کلام ہوگا، ماں کی گود میں باتیں کرے گا وہ، اور ادھیڑ عمر میں بھی باتیں کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں سے آپ پوچھیں وہ بتائیں گے کہ ادھیڑ عمر میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اس آیت سے بھی صاف پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اگر وہ قرب قیامت میں نازل نہ ہونا ہوتا تو پھر یہ آیت معاذ اللہ جھوٹی ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی معاذ اللہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اب دیکھیں ویسے بھی معجزے کے طور پر ذکر ہو رہا ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں بھی اللہ سے کلام کریں گے، ادھیڑ عمر میں بھی، تو ماں کی گود میں کلام کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معجزہ ہے، ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کی کیا بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سبھی کلام کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بطور معجزے کے ادھیڑ عمر میں کلام کریں گے، اس لیے معجزہ ہے کہ ادھیڑ عمر میں پہنچنے سے پہلے آپ آسمانوں پہ چلے گئے،
پھر پتہ نہیں کتنے ہزار سال کے بعد زمین پہ آ کے ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کے حق میں بہت بڑا معجزہ ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عام آدمی تو ادھیڑ عمر میں کلام کرتا ہے، لیکن عیسیٰ کا ادھیڑ عمر میں کلام کرنا یہ ایک میری بہت بڑی نشانی ہے جس کی میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، میرے کیسے اولاد ہو جائے گی، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں ہے۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اے مریم اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اے مریم تیرے اس بیٹے کو اللہ کتاب کا علم دے گا، حکمت کا علم دے گا، التورات والانجیل، تورات اور انجیل بھی سکھائے گا اس کو۔ علماء کہتے ہیں یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، کیونکہ الکتاب کو اللہ نے قرآن سے تعبیر کیا۔ قرآن میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیونکہ اللہ نے تورات انجیل کا تو آگے ذکر کر دیا، اب کون سی کتاب رہ گئی؟ تو ظاہر ہے قرآن رہ گیا۔ اب تو حضرت عیسیٰ کو قرآن بھی سکھایا جائے گا، کیونکہ وہ اس امت میں نازل ہوں گے اور پھر قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، کیونکہ جب نازل ہوں گے تو اسلام کو فالو کریں گے وہ۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں ان کو سکھاؤں گا وہ لوگوں سے کیا کہیں گے، پرندہ بنا کے اس میں پھونک ماریں گے، اور فیکون طیرا باذن اللہ، ایسے ایسے معجزے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگے تیرے بیٹے کے ہاتھ میں، تو گھبرا نہیں، میں تیری پاک دامنی کو تیرے بیٹے کے ذریعے بیان کروں گا۔ فیکون طیرا باذن اللہ، وہ پرندہ اللہ کے حکم سے صحیح کا پرندہ بن کے اڑنے لگے گا۔ اور ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى، برس کے مریض کو، مادرزاد نابینا کو اس کے ذریعے شفا ملے گی، اور مردوں کو زندہ کریں گے اللہ کے حکم سے، اور بہت ساری معجزے ہوں گے۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تورات کی تصدیق کریں گے۔ یہ سارے احکام اللہ نے بتائے کہ اے مریم میں تیرے بیٹے کو دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر مریم نے، حضرت عیسیٰ جب جوان ہوئے، لوگوں کو تبلیغ کی، تو لوگوں سے کہا یہودیوں سے آپ کو خطرہ ہوا، تو حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواری جو حضرت عیسیٰ کے صحابہ تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ربنا آمنا بما انزلت، اور کہنے لگے اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی ان کے مکر کا جواب دیا۔ کیسے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تجھے پورا وصول کر لوں گا، ورافعک، یاد رکھیں متوفی کا معنی موت دینا بھی آتا ہے، وصول کرنا بھی آتا ہے۔ یہ جو پروفیسر غامدی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا نا موت سے، تو یہ یقینی ترجمہ نہیں ہے، قرآن میں توفا دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس میں میں چونکہ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں اس لیے میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہاں متوفی جو ہے نا یہ موت کے معنی میں نہیں ہے، یہ وصول کرنے کے معنی میں ہے۔